سوچ بدلو، زندگی خود بدل جائے گی۔ یہ کہانی صرف الفاظ نہیں، یہ آئینہ ہے جس میں ہر وہ شخص خود کو دیکھ سکتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ نہیں رکھا، قسمت خراب ہے، میرے حالات کبھی نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ نے یہ کہانی پوری دھیان سے آخر تک سن لی تو یقین مانے آپ کی سوچ کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اندھیروں میں ڈوبا ایک انسان، ایک گاؤں تھا شہر سے دور، مٹی کی کچے گھر، تنگ گلیاں اور ہر چہرے پر فکر کی لکیریں۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کوئی برا انسان نہیں تھا، نماز بھی پڑھتا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن اس کی زندگی میں ہر وقت ایک ہی شکوہ رہتا، یا اللہ آخر میرے ساتھ کی ایسا کیوں؟ سلیم کی والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ماں بھی بیمار رہتی تھی، دو چھوٹی بہنیں تھے۔ خود سلیم دن رات محنت کرتا، لیکن پھر بھی غربت اس کے پیچھے نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ جب بھی کسی امیر کو دیکھتا تو دل میں جلتا، یہ لوگ خوش کیوں ہیں؟ اللہ نے سب کچھ انہیں کو کیوں دیا؟ میرے حصے میں صرف دکھ ہی کیوں آئے؟ یہ سوچ آہستہ آہستہ اس کے دل میں زہر بن کر بھرنے لگی، سوچ جو انسان کی توڑ دیتی ہے۔ سلیم کی سب سے بڑی کمزوری غربت نہیں تھی بلکہ اس کی سوچ تھی۔ وہ ہر ناکامی کے بعد کہتا، قسمت خراب ہے، زمانہ ظالم ہے، اللہ نے مجھے بالا دیا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں نے کیا سیکھا، میں کیا بدل سکتا ہوں، میں کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ ایک دن وہ کام کی تلاش میں شہر گیا، سارا دن دھکے کھائے، کسی نے کام نہ دیا۔ شام کو ایک چائے کی ہوٹل پر بیٹھا اور خود سے بولا، بس اب مجھ سے نہیں ہوگا، میں ہار گیا ہوں۔ ایک ملاقات جو سب کچھ بدل گئی۔ اسی ہوٹل پر ایک بزرگ آئے، سفید داڑھی پر سکون چہرہ، آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ انہوں نے سلیم کو دیکھا تو بولے، بیٹا چہرے پر خار کیوں لکھی ہے؟ سلیم نے تلخی سے کہا، بابا جی زندگی نے مجھے خار دیا ہے۔ بزرگ مسکرائے، نہیں بیٹا، تمہاری سوچ نے تمہیں خرا دیا ہے۔ یہ جملہ سلیم کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ سوچ کا راز؟ بزرگ نے کہا، بیٹا میں نے دنیا میں ایک بات سیکھی ہے، انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی، دو آدمی ایک ہی اندھیرے کمرے میں تھے، ایک نے کہا یہاں اندھیرا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، دوسرے نے کہا اندھیرا ہے تو دیا جلایا جا سکتا ہے۔ بزرگ بولے، کمرہ ایک تھا مگر سوچ مختلف تھی اور انجام بھی مختلف۔ سلیم خاموشی سے سنتا رہا، اندر کی جنگ۔ اس رات سلیم سو نہ سکا، اس کے ذہن میں بار بار بزرگ کے الفاظ گونجتے رہے، سوچ بدلو، زندگی خود بدل جائے گی۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا، کیا واقعی میرا سوچ غلط ہے؟ کیا میں ہر وقت منفی سوچتا ہوں؟ کیا میں نے کبھی خود کو بدلنے کی کوشش کی؟ وہ رو پڑا۔ تبدیلی کی شروعات۔ اگلی صبح سلیم نے ایک فیصلہ کیا، میں حالت کو نہیں اپنی سوچ کو بدلوں گا۔ اس نے شکوہ کرنا چھوڑ دیا، ہر مشکل میں یہ کہنے لگا، اللہ مجھے کچھ سکھا رہا ہے۔ اس نے چھوٹے کام کو حقیر نہ سمجھا، محنت کو عبادت سمجھا اور ہر دن خود سے کہا، آج میں کل سے بہتر بنوں گا۔ چھوٹی سوچ بڑا نقصان۔ ایک دن اسے مزدوری ملی مگر کم اجرت تھی۔ پہلے وہ کہتا، اتنے کم پیسے میں کیا ہوگا، مگر اب اس نے کہا، یہ پہلا زینہ ہے، آخری منزل نہیں۔ وہ محنت کرتا رہا، لوگ اس کی ایمانداری سے متاثر ہوئے، محنت رنگ لانے لگی۔ کچھ مہینوں بعد ایک تاجر نے سلیم کو مستقل کام دے دیا۔ پہلی بار سلیم نے اپنی ماں کو دوائی پورے دل سے لا کر دی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹا آج لگ رہا ہے اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ سلیم نے دل میں کہا، نہیں اماں، اللہ تو پہلے بھی سن رہا تھا، میں ہی سننے کے قابل نہیں تھا۔ آزمائش پھر آئی، زندگی نے پھر امتحان لیا، کاروبار میں نقصان ہوا، لوگ پیچھے ہٹ کیے۔ پرانا سلیم ہوتا تو کہتا، بس میں ناکام ہوں، مگر نیا سلیم بولا، یہ انجام نہیں، یہ سبق ہے۔ اصل کامیابی وقت گزرا۔ سلیم اب ایک کامیاب انسان تھا، لیکن سب سے بڑی کامیابی دولت نہیں تھی بلکہ سوچ تھی۔ وہ اب ہر غریب کو یہی کہتا، غربت پیسے سے نہیں، سوچ سے آتی ہے۔ اس کہانی کا سبق صاف ہے، سوچ منفی ہو تو محل
حال میں بھی انسان فقیر ہوتا ہے، سوچ مثبت ہو تو جھنپڑی میں بھی بادشاہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ سوچ بدلو، زندگی خود بدل جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔